ذرا تصور کریں، ایک ایسا شاندار اور پراسرار شہر جو بادلوں سے ڈھکے اونچے پہاڑوں کے درمیان آباد ہو اور جسے دنیا صدیوں تک بالکل ہی بھول چکی ہو۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی مقام کی سیر کرنے والے ہیں، ماچو پیچو، دنیا کی ان چند تاریخی جگہوں میں سے ایک جسے دیکھ کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ اسے اکثر کھویا ہوا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ایک ایسا دور بھی آیا جب لوگوں کو اس کے وجود تک کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ تو چلیں سیدھے اس سوال پر آتے ہیں کہ آخر ایک پورا کا پورا عظیم الشان شہر، ایک اتنا مضبوط قلعہ انسانی یادداشت سے مکمل طور پر کیسے مٹ سکتا ہے؟ یہ واقعی تاریخ کے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک ہے۔ ذرا سوچیں کیسے وہ گلیاں اور عمارتیں جو کبھی زندگی سے بھرپور تھیں اچانک گمنامی کے اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ اس کی وجوہات اور حقائق انتہائی دلچسپ ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انکا سلطنت کے اس عظیم شاہکار اور ان کی اس شاندار یادگار کی۔ اب انکا سلطنت کا پھیلاؤ کوئی معمولی نہیں تھا، یہ جنوبی امریکہ کی ایک انتہائی طاقتور تہذیب تھی، جس کی سرحدیں آج کے جدید پیرو، بولیویا، ایکواڈور اور چلی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اندازہ لگائیں کہ ان کا جغرافیائی دائرہ اور ان کا اثر و رسوخ اپنے عروج کے دور میں کس قدر وسیع رہا ہوگا۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس عظیم الشان شہر کی تعمیر 15ویں صدی میں شروع ہوئی، اور یاد رہے یہ کوئی عام سی بستی یا اتفاقیہ تعمیر بالکل نہیں تھی، بلکہ اسے انکا بادشاہ پچاکوتی کے براہ راست حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ شاہی منصوبہ تھا جسے ایک طاقتور حکمران کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اور یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہیں۔ سطح سمندر سے تقریباً 7,970 فیٹ کی بلندی! جی ہاں، اس ناقابل یقین اور دشوار گزار اونچائی پر ان کا لوگوں نے 150 سے زیادہ بڑی عمارتیں تعمیر کیں۔ اتنی بلندی پر ایک پورا شہر بسانے کا خیال ہی آج کے جدید دور میں بھی ہماری عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کا لوگوں کے پاس پہیے جیسی بنیادی ایجاد تک موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس لوہے کے جدید اوزار بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی کوئی تحریری زبان بھی نہیں تھی۔ لیکن ان سب رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہزاروں ٹن وزنی پتھروں کو کاٹا اور انہیں ان دشوار گزار چوٹیوں تک پہنچا کر کھڑا کر دیا۔ یہ واقعی کمال ہے۔ ان کی پتھر تراشی کی مہارت بالکل بے عیب تھی۔ انہوں نے ان بھاری بھرکم پتھروں کو اتنی باریکی اور درستگی سے جوڑا ہے کہ آج بھی ان کے درمیان ایک باریک سوئی تک داخل نہیں کی جا سکتی۔ بغیر کسی جدید مشینری کے حاصل کی گئی یہ انجینئرنگ واقعی لاجواب ہے۔ آج کل جدید مشینوں سے دیواریں سیدھی نہیں بنتی، اور انہوں نے یہ کمال صدیوں پہلے کر دکھایا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شہر چھوڑ کیوں دیا گیا؟ اس ویرانی کے اسباب کیا تھے؟ اگر ہم اس کے سفر پر نظر ڈالیں تو 15ویں صدی میں اس کا عروج تھا۔ پھر 16ویں صدی میں جب ہسپانوی حملے شروع ہوئے تو یہ شہر آہستہ آہستہ ویران ہونے لگا، اور پھر صدیوں کی خاموشی کے بعد بالآخر 1911 میں ہائرم بنگم نے اسے دوبارہ دریافت کیا، اور یوں یہ کھویا ہوا شہر ایک بار پھر دنیا کے سامنے آیا۔ دراصل 16ویں صدی کے حالات انتہائی المناک تھے۔ جب ہسپانوی حملہ آور جنوبی امریکہ پہنچے تو حالات تیزی سے بگڑے۔ ان کے ساتھ آنے والی نئی جان لیوا بیماریاں، مسلسل جنگیں اور اندرونی سیاسی انتشار، ان سب نے اس عظیم سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور اسی تباہی کے نتیجے میں اس پہاڑی قلعے کو خاموشی سے خالی کر دیا گیا۔ لیکن یہاں تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو چھپا ہے۔ ہسپانوی فاتحین جو پورے سلطنت کو تباہ کر رہے تھے، انہیں کبھی ماچو پیچو کا علم ہی نہ ہو سکا۔ چونکہ وہ اسے دریافت ہی نہیں کر پائے، اس لیے یہ مقام تباہ ہونے سے مکمل طور پر محفوظ رہا، اور یوں گھنے جنگلات اور پہاڑوں نے اسے صدیوں تک ایک راز کی طرح اپنے اندر چھپائے رکھا۔ اب چلتے ہیں اس تاریخی لمحے کی طرف جب اسے ان گھنے جنگلات میں دریافت کیا گیا۔ 1911 کی بات ہے۔ امریکی محقق ہائرم بنگہم بالآخر اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے اس نے جنگلات اور انتہائی خطرناک پہاڑی راستوں کا ایک مشکل سفر طے کیا۔ جب اس نے پہلی بار ان قدیم کھنڈرات کو دیکھا تو وہ بالکل دنگ رہ گیا۔
یوں صدیوں بعد دنیا نے پہلی مرتبہ ماچو پیچو کا دیدار کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں ماچو پیچو کے ان رازوں کی جو آج بھی حل طلب ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے 3 بڑے اسرار ہیں جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پہلا، اس شہر کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دوسرا، بغیر پہیے کے اتنے بھاری پتھروں کو پہاڑ کی چوٹی تک کیسے لایا گیا؟ اور تیسرا اہم سوال، اس کی تعمیر میں زلزلوں سے بچنے کی ایسی کون سی ٹیکنیک استعمال ہوئی جو آج بھی کام کر رہی ہے؟ پہلے معمے پر ذرا غور کریں۔ چونکہ ان کا تہذیب کی کوئی تحریری زبان نہیں تھی، اس لیے کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ آج تک بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ بادشاہوں کے لیے کوئی شاہی محل تھا، کوئی خفیہ مذہبی عبادت گاہ تھی، یا پھر ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوئی فلکیاتی مرکز؟ یہ سوال آج بھی ایک راز ہی ہے۔ اور پھر اس کا مضبوط ڈھانچہ۔ یہ پورا علاقہ زلزلوں کے لحاظ سے انتہائی خطرناک مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ماچو پیچو آج تک پوری شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی نامعلوم تکنیک اسے زلزلوں کے خلاف ایک حیرت انگیز مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ یہ قدیم انجینئرنگ کا ایسا راز ہے جس پر آج بھی دنیا بھر کے ماہرین سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تاریخ کی ایک زندہ علامت بن چکا ہے۔ آج اس مقام کی عالمی سطح پر زبردست شہرت ہے۔ یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے اور یہ دنیا کے نئے 7 عجائبات میں بھی شامل ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں، اور اگر اس کے حسن کی بات کریں تو ذرا تصور کریں، جب صبح کے وقت سورج کی سنہری روشنی ان بادلوں میں لپٹے سبز پہاڑوں اور خاموش مندروں پر پڑتی ہے، یہ منظر انسان کو سحرزدہ کر کے صدیوں پیچھے لے جاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ کھنڈرات محض پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے۔ دراصل ماچو پیچو ایک گمشدہ تہذیب کی عظمت، ان کی حیرت انگیز ذہانت اور ان کے انوکھے اسرار کی ایک زندہ علامت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صدیوں پہلے بھی کیسی بے مثال اور ناممکن نظر آنے والی چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور اب چلتے چلتے ایک ایسا سوال جو واقعتاً ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی جب بادل ان قدیم کھنڈرات کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ آج بھی کئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری اس دنیا کے گھنے جنگلات اور اونچے پہاڑوں میں آج بھی ایسے اسرار موجود ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں؟ آج کے اس جائزے کو ہم تاریخ کے اسی تجسس اور حیرت کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں۔